जंग जो है मज़ीद तेज़ होती जा रही है और इसके जंग के शोले जो आसमान तक बुलंद होते नज़र आ रहे हैं हमें। ये एक जंगी चाल के तौर पर जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पत्ता जो है वो फेंका, मुज़ाकरात का पत्ता फेंकने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बयानात जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है और वो कंट्राडिक्टरी गुफ्तगू करते हैं। और आज तो इतलात ये हैं कि इसराइल ने जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जंगी तैयारों की मदद से जो है वो हमला किया है और जंग जो है मज़ीद तेज़ होती जा रही है और इसके जंग के शोले जो आसमान तक बुलंद होते नज़र आ रहे हैं। कि देखें, जब तक अमेरिका और इसराइल को कोई फेस सेविंग नहीं मिलती उस वक्त तक जंग से शायद अमेरिका ना निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफदर खान मोरानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने इस बात का इशारा दिया था, ये बात मैंने की थी बड़े वसूख के साथ कि ये मज़ाकरात नहीं हैं बल्कि एक झांसा है। और ट्रंप जो है, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ट्रंप ड्रामा रचा रहा है, मज़ाकरात का ड्रामा रचा रहा है। एक्चुअली मज़ाकरात कभी भी नहीं होने थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मज़ाकरात की कोई यानी जगह ही नहीं बनती थी कि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पर मज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। एक्चुअली ज़ाहिरन जब अमेरिका और इसराइल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुए और रोज़ बरोज़ उनके नुकसान में इजाफा हो रहा था, तो उन्होंने एक चाल के तौर पर, ये एक जंगी चाल के तौर पर जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पत्ता जो है वो फेंका, मज़ाकरात का पत्ता फेंका। अब क्योंकि सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है, वो जो भी बात करेगा दुनिया उसको क्रेडिबिलिटी देती है। ईरान उसको क्रेडिबिलिटी दे या ना दे, ज़ाहिरन दुनिया उस बात को क्रेडिबिलिटी देती है। हालांकि हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बयानात जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है और वो कंट्राडिक्टरी गुफ्तगू करते हैं। और इस तरह की गुफ्तगू करने में वो माहिर भी हैं। यानी अपना जो माफ़ी ज़मीर है, अपना जो उनके अंदर जो बात होती है वो फाइनली वो क्लियरली जो है वो बयान नहीं करते। उसके अंदर वो मजाक भी करते हैं और उसके अंदर जो है वो किसी बात को उस वक्त एक्नॉलेज कर भी रहे होते हैं और साथ ही उसका इनकार भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ये उनका एक एटीट्यूड है, ये उनका वे ऑफ वर्क है, ये उनका तरीक़ाकार है, उनका अंदाज़ बयां है, जो भी है उसके पीछे उनकी अपनी स्ट्रेटजी और उनकी अपनी हिकमत है, जो उनकी अपनी सोच है वो उसके पीछे करफमा है, ताकि कोई भी बात जो है वो प्रूफ ना हो सके और कोई अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ना मिल सके। अब मज़ाकरात के हवाले से भी यही बात हमारे सामने आई कि मज़ाकरात का हमने पहले दिन ही आपको बताया था कि मज़ाकरात जो है मज़ाकरात नहीं हैं बल्कि मज़ाकरात अभी तो ये फील हो रहा है जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मज़ाकरात करना चाहते हैं। बिल आखिर हतमन मज़ाकरात कोई भी नहीं करना चाहता, ना ईरान करना चाहता है ना अमेरिका करना चाहता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, ये टाइम, ये जंगी चाल है। और जंग में जैसे आगे बढ़ना और पीछे हटना एक स्ट्रेटजी होती है, दुश्मन को मुख्तलिफ तरीक़ों से डाज देना, तो ये भी उसी तरीके का एक डाज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्ता फेंका है, जिसके अंदर फ़ायदा क्या हुआ है। और हमले तो नहीं रुके, ना ईरान ने हमले रोके हैं और ना ही अमेरिका और इसराइल ने हमले रोके, बल्कि आज तो इतलात ये हैं कि इसराइल ने जो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जंगी तैयारों की मदद से जो है वो हमला किया है, और जिसकी वजह से जो IAEA है उन्होंने भी एक अपने खदशात का इजहार किया है। और उसके बाद मज़ाकरात का जो दौर चला, मज़ाकरात के हवाले से इतनी हद तक पेशरफ्त हुई थी कि अमेरिका ने जो है वो अपने 15 नुकात मीडिएटर्स के ज़रिए ईरान को भिजवाए। मीडिएटर क्या था? मीडिएटर जो पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान इसमें मीडिएट कर रही है, उन्होंने वो नुकात जो है ईरान तक पहुँचाया और ईरान ने भी अपने जो जवाब था वो उन सालिस जो थे, जो मीडिएटर है पाकिस्तान तक, वो पैगाम पहुँचा दिया था। उसके बाद चूँकि एक टाई वाली सूरत हाल थी, जो 5 मेन पॉइंट थे उसके ऊपर बिल्कुल आमांगी नहीं थी। ईरान और अमेरिका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा फासले पर खड़े थे। तो उसके बाद अब जंग भी साथ साथ चल रही है, पैगाम रसानी भी हो रही है, लेकिन सिर्फ पैगाम रसानी क्या तक है, इसके अंदर हम इसको जो है बाज़ाब्ता मज़ाकरात नहीं हो सकते। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है इस हवाले से कि पाकिस्तान जो मेज़बानी कर रहा है, 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें से मिस्र है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है। ये 4 मुल्क जो हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की, ये 4 अफ्रीकी जो है एक इजलास वज़राए ख़ारजा की सतह पर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान की मेज़बानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, इसहाक़ डार साहब की दावत पर ये वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे हैं, कुछ पहुँच गए या कुछ पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारे मामला जो है, जितने रीजनल इशूज़ हैं, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के सदर पेज़ेश्कियान साहब से पूरा मीडिया के मुताबिक, नेशनल मीडिया के मुताबिक पूरा 1 घंटा तक गुफ्तगू की है। अब आप और मैं इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो जहाँ पर मामला तय हो रहे होते हैं तो वहाँ पर बातें इतनी लंबी नहीं होती हैं। तो 1 घंटे की गुफ्तगू का क्या मतलब है कि ज़ाहिरन दोनों जो कायदीन हैं, दोनों जो लीडर हैं, वो सारी सूरत हाल का बगौर जायज़ा भी लेते रहे हैं और एक दूसरे को अपने पैगामात भी पहुँचाते रहे हैं और बात भी करते रहे हैं। मुमकिन एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश भी की गई हो। ज़ाहिरन अल्टीमेटली पाकिस्तान चूँकि मीडिएट कर रहे, पाकिस्तान ने जो है जो ईरान के सदर हैं उनको कन्विंस करने की भी और मुख्तलिफ पहलू पर सोचने की भी बात की होगी, लेकिन हमें ये जो इसका कोई खातिर खा नतीजा नज़र नहीं आ रहा है और जंग जो है मज़ीद तेज़ होती जा रही है और इसके जंग के शोले जो आसमान तक बुलंद होते नज़र आ रहे हैं हमें। और इस जंग के अंदर अब एक मोड़ ये भी आया है कि ओमान के जो यमन के जो हौसी हैं, यमन इसके अंदर एंटर हो गया, इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर। अब अगर देखें तो इस वक्त
کتنے ممالک ہیں جو جنگ کا باقاعدہ حصہ ہیں؟ امریکہ، اسرائیل، ایران اور اس کے بعد جو ہے وہ یمن اور لبنان. یہ 5 ملک ہیں جو اس وقت ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں، ڈائریکٹ حملوں کے اندر شامل ہیں. اور جو کچھ ممالک انڈائریکٹ شامل ہیں اس کے اندر خلیجی ممالک ہیں سارے کے سارے، یعنی اس کے اندر سعودی عربیہ ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، ٹھیک ہے. اس طرح جتنے بھی گولف کنٹریز ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر بالواسطہ طور پر اس جنگ کا حصہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا بھی ہے یا نہیں بیٹھتا ہے. اور یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اونٹ جو بیٹھنے والا ہو، بلکہ یہ لگتا ہے کہ اس نے آگے ابھی جانا ہے، سفر کرنا ہے، اور بلکہ ہو سکتا ہے اس کو دوڑنا بھی پڑے، ٹھیک ہے. کیونکہ باقی ممالک اس کے اندر جو وہ شامل ہو رہے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے جی بوٹس آن گراؤنڈ، اور خارق جزیرے کے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ خارق جزیرے کے اوپر کچھ امریکی فوجی جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور ایران نے ان کو کچھ فوجیوں کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. تو یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ والی کہانی ہے، تو اس کے نتائج کوئی امریکہ کے حق میں زیادہ خطر خواہ نہیں ہوں گے. امریکہ کے حق میں اس لیے نہیں ہوں گے کہ امریکہ دیکھیں کہ ایک دفعہ افغانستان کے اندر بھی یہ پریکٹس کر چکا ہے، اور افغانستان بھی وہاں سے بھی کامیابی امریکہ کو کچھ زیادہ نہیں ملی. بہت عرصے تک وہاں پر جنگ لڑنے کے بعد بھی امریکہ واپس چلا گیا، کوئی زیادہ اس نے اپنے اہداف حاصل نہیں کیے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، ایران کے اندر بھی. اور ایران کے اندر کیونکہ ہوائی حملوں میں تو امریکہ کا اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن جب زمینی فوج آئے گی، 2 لڑائی ہوگی، تو اس لڑائی میں ایرانی جو ہے وہ بہت زیادہ ماہر ہے. اور اس کے اندر ظاہراً امریکہ کے بہت زیادہ فوجی جو ہے وہ اس کا نشانہ بنیں گے، اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوں گی. اس وجہ سے جو ہے یہ مزید جنگ ٹف ہوتی جائے گی. اور خدا نہ خواستہ حکم بدن اب اگر صورتحال بہت زیادہ ایڈورس ہو گئی، تو اب ظاہراً بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک امریکہ اور اسرائیل کو کوئی فیس سیونگ نہیں ملتی، اس وقت تک جنگ سے شاید امریکہ نہ نکلے. شاید امریکہ اس وقت تک جنگ سے نہ نکلے، اور ایسی ہی کوئی کوشش کی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر حملے تو ظاہراً دونوں طرفوں سے ہو رہے ہیں، حملے نہیں رک رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے بے اعتمادی کی فضا ہے. اور ظاہراً ایران کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو چکا ہے، 2000 سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس وقت. اور جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، جو بلڈنگز ہیں، جو اسکول ہیں، جو اسپتال ہیں، جو روڈ ہیں، وہ بہت زیادہ حد تک جو وہ تباہ ہو چکے ہیں. اور اس وقت دوبارہ جو اب حملے ہو رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ جیسے ہم نے آج خبروں میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جی ایران کی جو ایٹامک سائٹس ہیں ان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. ظاہراً اب یہاں پر ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہے. اگر ایران سٹینڈ کر جاتا ہے تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے، امریکہ کو تو شاید اتنا نقصان نہ ہو، وہ میلوں دور بیٹھا ہوا ہے، تو اسرائیل اس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. اور اسرائیل کی آرمی سے جو ہے اس طرح کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے پاس آرمی نہیں ہے اور ہم لڑ نہیں سکتے ہیں. ظاہراً وہ ساری ٹیکنالوجی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس وقت تک اب اگر ٹیکنالوجی جو ہے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اتنا فعال نہیں رہا، تو وہ اسرائیلی جو ہے وہ ممکن ہے اتنی حد تک 2 لڑائی میں فیس ٹو فیس وار کے اندر اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو. تو آج کا یہ ایک اوورال ایک خلاصہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. معزز ناظرین، یہاں پہ ہمیں یہ غور کرنا ہے، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس جنگ کو شروع کرنے کے مقاصد کیا تھے، اور اس جنگ سے کیا حاصل کیا گیا. یعنی امریکہ کو کیا حاصل ہوا، اسرائیل کو کیا حاصل ہوا، اور ایران کو کیا حاصل ہوا. ظاہر ایران نے تو یہ آغاز نہیں کیا اس جنگ کا. ایران تو ایک دفاعی پوزیشن میں ہے. آج تک وہ حملہ کرتا ہے، جب اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں حملہ کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایران جو ہے ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اور وہ مکمل طور پر جنگ کے اندر بھی اسلامی اصولوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ان حالات کے اندر بھی وہ ایٹامک بم بنانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہیں بنا رہے اور نہ اعلان کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر ایٹامک والی سائڈ پہ وار جاتی ہے اسرائیل یا امریکہ، اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق نہ دے ان کو، اگر اس طرف جاتی ہے تو ظاہراً پھر اس کے جواب میں ایران بھی ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ بھی ایٹم بم بنائے، یا پھر وہ بھی اس کو ایکسرسائز کرے. اگر یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے جواب میں اپنی دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو اگر یہ بات ہو گئی تو پھر امریکہ کو تو اتنا افیکٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اسرائیل بہت زیادہ حد تک جو ہے اس سے افیکٹ ہوگا. لیکن بہرحال ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے، میری ناقص رائے کے مطابق جو اسیسمنٹ ہے، یہ جنگ ابھی رکنے والی نہیں ہے. جنگ ابھی آگے جائے گی. کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں کہ جو چیز ہے، اب ایرانی قوم بہت زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ان کے خصوصاً جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے لیڈرز کو مارا گیا ہے. ایسے لیڈرز جو صرف ایران کے حد تک لیڈرز نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کو مانا جاتا تھا، ان کو فالو کیا جاتا تھا. خصوصاً سب سے بڑا جو نقصان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی کی بے جرم و بے خطا شہادت. اب دیکھیں ملک جنگیں تو لڑتے ہیں، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ ہاں جی جا کے ان کی قیادت کو ہٹ کیا جائے. فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی پہلا حملہ سپریم لیڈر کے اوپر کیا، اور کہ ان کو اسیسینیٹ کرو. اور جناب کیونکہ وہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جیسے ہی سپریم لیڈر مارے جائیں گے تو باقی جو لوگ ہیں پیچھے، وہ عوام کو جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکیں گے، اور عوام کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پہلے جو مظاہرے ہوئے تھے پچھلی جنگ کے دوران یا اس سے پہلے، اس کو بنیاد بنا کر یہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی کہ جی ان کی قیادت کو مار دیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے ایران کے اندر جو ہے وہ ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے، اور حکومت کا تختہ لٹ جائے گا، اور ہم اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم اپنی جو ہے وہ چائز کے بندے یہاں پر لے کر آ جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا، اور چشم فلک نے بھی یہ دیکھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایرانی جو ہے بجائے ڈسپرس ہونے کے، وہ دوبارہ ایک واضح مقصد کے اوپر اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے. سیسا پلائی دیوار بن گئی دشمن کے خلاف. مرد، خواتین، بچوں کی شادتیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں پہلے یا دوسرے تیسرے حملے کے اندر اسکول کو
جو ہے وہ ہٹ کیا گیا, بچیوں کے اسکول کو ہٹ کیا گیا. اب دیکھیں مگر یہ کون سی انسانیت ہے, یہ کون سی مطلب ہے جو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں امریکہ اور اسرائیل ہیں جی, کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران سے ہم دنیا کو خطرہ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. جس سے دنیا کو خطرہ ہے اس نے تو کسی ملک کے کسی مسلم یا نان مسلم ملک کے کسی اسکول پہ حملہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن جو آپ انسانی حکومت کے انسانی حقوق کے علمبردار بن رہے ہو, آپ کا پہلا دوسرا یا تیسرا حملہ جو ہے وہ معصوم بچیوں کے اسکول کے اوپر آپ نے حملہ کیا, اس کے بعد ہسپتالوں کے اوپر آپ نے حملہ کیا. ظاہراً کنسیکوینسز اس کے ہیں, اور یہ جنگ بہت زیادہ پھیل چکی ہے, بہت زیادہ پھیل چکی ہے, اور اسٹیٹ آف ہرمز اس وقت ایران کی کنٹرول میں ہے. کچھ جہاز خیر سگالی کے طور پر ایران نے مختلف اپنے دوست ممالک کے گزرنے دی, جس میں پاکستان سرفہرست ہے, لیکن ابھی تک جو ہے مکمل طور پر ایران اگر جہازوں کو گزرنے بھی دے گا تو اس کے اوپر اپنی ڈومیننس رکھے گا, جو کہ اس کا جغرافی لحاظ سے بھی اس کا حق ہے. لیکن امریکہ, یہ بات امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے حق میں یہ بات نہیں ہے, اس لیے وہ ہر صورت میں اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوانا چاہتے ہیں, لیکن یہ اتنا آسانی سے کھلنے والی نہیں ہے. باب المندب بھی جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے, کیونکہ حوثیوں نے جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹ اسرائیل کو حملے شروع کر دیے ہیں, جیسے حزب اللہ لبنان بھی آ گیا ہے. تو یہ دو بڑی پراکسیز جو ایران کی اس خطے کے اندر ہیں وہ اب ایکٹیو ہو گئی ہیں. اب اس کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کا اشارہ ہے, آگے اگر آپ جنگ بڑھاؤ گے تو پھر جو ہے وہ یمن بھی جنگ میں آ جائے گا اور حزب اللہ لبنان بھی جنگ میں آ جائے گا. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب آگے ایران کے پاس اور کون سے پتے ہیں جو ایران اس جنگ کے حوالے سے پھینکے گا. نقصان تو اس کا بہت ہو چکا ہے, ایریل جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں, ظاہر اس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. اب زمینی بوٹس آن گراؤنڈ جب ہوگا اس وقت سینیریو بدل جائے گا, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے کیجویلٹیز امریکہ اور اسرائیل کی بھی, اگر اسرائیل کی پہنچ جاتی ہے تو اس وقت کیجویلٹیز بڑھے گی, تو اس کا اثر ہوگا. اور جب تک یہ بند رہتی ہے اسٹیٹ آف ہرمز تو اس وقت تیل کی قیمتیں بھی چڑھتی جائیں گی, جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر جو اکانومی کا کرائسس ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے کرائسس, تو یہ پوری دنیا کو پریشان کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 4 وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جس میں مصر, سعودی عربیہ, ترکی اور اس کے بعد جو میزبان کی حیثیت سے پاکستان اس میں, یہ 4 ملک کیا کسی ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ یا ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ایران کی مخالفت میں جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک نیا رخ جو ہے جنگ اختیار کرے گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ